الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اینگر مینجمنٹ، غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے گھروں کی خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں، کہیں بیوی میں غصہ زیادہ، کہیں خامد میں غصہ زیادہ۔ اس لیے اس بیماری کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو احساسات عطا فرمائے ہیں، چنانچہ حالات کی وجہ سے اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے۔ کبھی اس کو پیار بھی محسوس ہوتا ہے اور کبھی اس کو غصہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ناگوار چیز دیکھے تو طبیعت میں غصے کا آنا ایک فطری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک شہوت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، اور ایک غصہ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ نقصان سے بچنے کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان اپنے جان، مال، عزت، اس کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر غصہ آتا ہے۔ چنانچہ جس بندے کے اندر بالکل ہی غصہ نہ ہو، وہ انسان اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس بندے کو بالکل ہی غصہ نہ آئے وہ بندہ تو گدھے کی مانند ہے۔ اپنا ایمان بچانا، تربیت کرنا، اس کے لیے غصہ ضروری ہے، مگر غصے کی ایک حد ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ یہ غصہ کیا ہے کہ ناگوار حالات کی وجہ سے انسان کے اندر ہارمون پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہارمون انسان کو فائٹ اور فلائٹ کنڈیشن میں لا دیتے ہیں۔ یا تو انسان لڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے یا انسان اس صورتحال سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ کنڈیشن۔ تو ہارمونل ریسپانس ایسا ہوتا ہے جسم میں کہ انسان فائٹ اور فلائٹ کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ غصے میں جو آدمی آئے اس کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی شوگر بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کا خون اس کے ڈائجسٹو سسٹم کی بجائے اس کے دماغ کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ اس لیے غصے میں انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ غصہ دو طریقے کا ہے، ایک وہ غصہ جس میں انسان انتقام لیتا ہے، یہ برا غصہ ہے، اور ایک وہ غصہ جو انسان کا شریعت کے مطابق ہے۔ مثلا اللہ کے حکم ٹوٹنے پہ غصے کا آنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے چھوٹنے پہ غصے میں آنا، یہ اچھا غصہ ہے۔ مگر ایسا غصہ عام طور پر بہت تیز نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، جو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہو کہ جی مجھے بالکل ہی غصہ نہیں آتا، تو وہ بندہ اس کا مطلب یہ کہ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس لیے شاعر نے کہا، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا انہیں غیرت نہیں آتی۔ خامند کو غیرت نہیں آتی اور بیوی کو غصہ نہیں آتا، ان کو کوئی مرد کچھ کہہ دے تو ایسا بندہ اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، ان کی یہ نشانی والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی
کہ غصہ کئی مرتبہ انسان کو جلدی آتا ہے اور جلدی دور ہو جاتا ہے، اور دوسری صورتحال میں جلدی آتا ہے مگر دیر سے دور ہوتا ہے، تیسری صورتحال کہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے دور ہوتا ہے، اور چوتھی صورت کہ دیر سے آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا غصہ وہ ہے جو دیر سے آئے مگر جلدی ختم ہو جائے۔ محسن انسانیت نے ہمیں ایک ایک چیز کھول کھول کر بتا دی کہ غصہ ایک فطری چیز ہے، مگر بہتر غصہ وہ ہے کہ جو دیر سے آئے۔ طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ جلدی غصہ نہ آئے، اور دیر سے غصہ آئے مگر جب آ جائے تو جلدی ختم ہو جائے۔ دیر تک دل میں غصے کا رہنا یہ بھی بری چیز ہے۔ دنیا کے جو فلاسفر آئے انہوں نے بھی غصے کے بارے میں باتیں سمجھائیں۔ کسی نے کہا کہ غصے پر صبر کرنے سے ہزاروں ندامت سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے۔ کسی نے سمجھایا کہ غسل پاگل پنا ہے، انسان پچھتاتا ہے، اور اگر نہ پچھتائے تو پکا پاگل ہے۔ مگر محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انوکھے طریقے سے بات سمجھائی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ پہلوان کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے وسلم جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے پہ قابو پا لے وہ پہلوان ہوتا ہے۔ ایک ایسی مثال دے کر بات سمجھائی کہ بات ذہن نشیں ہو جاتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارش سے پھول کھلتے ہیں، گرج چمک سے نہیں کھلتے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ غصے کا اظہار کم کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نفس چاہتا ہے کہ میری ہر مرضی پوری ہو، جب پوری نہیں ہوتی تو انسان کو غصہ دلاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غصے میں ہو تو آپ اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں جیسے کسی مریض سے ڈیل کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوش میں نہیں، اس لیے اس کی باتوں کا نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ تو شرابی آدمی گالیاں بھی نکالتا پھرے تو لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے۔ اسی طرح غصے میں ایک آدمی اگر کچھ بھی ایسی بات کہے تو اس کا غصہ نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت کا غصہ۔ پوچھا گیا اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو انسان غصہ زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ اس بندے پر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون سی چیز غصے کو بڑھاتی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تکبر اور حب جاہ، یعنی جو انسان متکبر ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور جس بندے کو عہدہ ملتا ہے وہ اپنے ماتحتوں پہ غصہ زیادہ کرتا ہے۔ چنانچہ غصے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، غصے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو انسان متکبر ہو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، جو کسی عہدے پہ فائز ہو وہ اپنے ماتحتوں پہ غصہ زیادہ کرتا ہے، یا اگر کوئی مذاق اڑائے تو غصہ زیادہ آتا ہے، اور اکثر و بیشتر اگر کوئی انسان دھوکہ دے تو غصہ زیادہ آتا ہے۔ مثلا اگر خاوند بیوی کے ساتھ چیٹنگ کرے تو بیوی کو غصہ آتا ہے، یا بیوی خاوند کے ساتھ کرے تو خاوند کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ پھر ہرس کی وجہ سے بھی غصہ زیادہ آتا ہے، اور جب انسان سے اس کا کوئی لوڈ ون ناراض ہو جائے اس وقت بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ فطری طور پر جب انسان کی شہوت پوری نہ ہو تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اس لیے اگر بیوی انتظار میں ہے اور خاوند رات کو دیر تک دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہے اور دیر سے گھر آئے تو بیوی کو بہت غصہ آتا ہے۔ بعض انسان مزاج کے سخت ہوتے ہیں تو سخت مزاجی کی وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے۔ سائنس نے ثابت کیا کہ بھوک کی وجہ سے بھی انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ تھکے ہوئے بندے کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ اگر درد ہو تو بھی طبیعت میں چڑچڑاپن آتا ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا جن لوگوں کو سر کی درد ہوتی ہے یا آدھے سر کی درد ہوتی ہے تو وہ بہت نازک مزاج بن جاتے ہیں۔
عورتوں کو جو ایام آتے ہیں تو اس میں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. اگر آدمی بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. جس بندے کا نشہ پورا نہ ہو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. کوئی بندہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہ کر سکے، فیل ہو جائے، مایوسی ہو تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. انسان کی جان، مال اور عزت آبرو کو خطرہ ہو تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. اور آج کے دور میں اگر آپ کسی کام کے لیے گھر سے چلے اور راستے میں ٹریفک جام مل گئی تو بھی غصہ زیادہ آتا ہے. اب اس غصے کا کیا علاج ہے؟ اس کے لیے شریعت نے بہت ساری تفصیلات بتائی ہیں. ہمارے اکابر نے فرمایا کہ انسان غصے کا علاج اپنی سوچ کے ذریعے سے کرے. مثلا یہ سوچے کہ غصے کے گھونٹ کو میں پیوں گا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی مجھے رضا نصیب ہوگی، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ جو شخص اللہ کے لیے غصے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی سوچیں کہ آج میں کسی سے بدلہ لوں گا تو جب اس کو وقت ملا تو وہ مجھ سے بدلہ لے گا، تو میں اپنا دشمن کیوں پیدا کروں. غصے میں انسان بالکل جانور کی طرح لگتا ہے. کبھی اس کا چہرہ دیکھیں، اس کی حرکتیں دیکھیں تو انسان نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے کوئی جانور ہے جو اس وقت ہے. اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کی ملاقات ہو گئی شیطان بدبخت سے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی مجھے کوئی بات گر کی بتا دو. کہنے لگا گر کی بات یہ کہ غصہ نہ کیا کریں. جو شخص غصے میں آ جاتا ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہوں جس طرح بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور واقعی جتنی قطع رحمی ہوتی ہے وہ غصے میں ہوتی ہے. رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، طلاق غصے میں ہوتی ہے. اور انسان ماں باپ سے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو غصے میں کرتا ہے. طلاق دیتا ہے تو غصے میں دیتا ہے. ایک دوسرے سے لوگ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں تو وہ غصے میں کرتے ہیں. ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا بس جی میں غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا. میں نے کہا آج تک کسی نے خوش ہو کے بھی بیوی کو طلاق دی؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ غصہ آیا ہوگا، مگر شریعت کہتی ہے کہ غصہ تمہیں کیوں اتنا آیا کہ تم نے ایک ایسے تعلق کو توڑ دیا. اور انسان غصے کی حالت میں یہ سوچے کہ ہر میری منشا تو پوری ہو نہیں سکتی، منشا تو اللہ کی پوری ہوتی ہے، لہذا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور غصہ کم ہو جاتا ہے. شریعت نے کہا کہ انسان غصے کی حالت میں زمین کے قریب ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیٹے ہوئے کو غصہ آئے تو شریعت نے کہا کہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ یہ اٹھ کے وضو کر لے یا ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. جو انسان غصہ کرتا ہے اس کا اپنا دل خراب ہوتا ہے. چنانچہ آپ اگر ایک کپ کے اندر چائے پئیں اور اس کپ کو نہ دھوئیں ویسے ہی رکھ دیں تو وہ کپ کتنا گندا نظر آئے گا آپ کو. یہی انسان کے غصے کی مثال ہے کہ غصہ کرنے والا اپنے دل کو گندا کر بیٹھتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کو پی جائیں، یعنی اپنے دل کو صاف کر لیں. غصے کی کچھ علامات ہوتی ہیں. جب انسان کو غصہ آتا ہے تو عام طور پر اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، وہ دوسرے بندے کو گھور کے دیکھتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور چوتھا اس کو پسینہ آ جاتا ہے، پانچواں وہ دانت پیستا ہے، اور چھٹا اس کو جسم میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. یہ مختلف علامات ہیں. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی بات پہ غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا. اب سائنس نے غصے کے اوپر جو ریسرچ کی تو اس سے پتہ چلا کہ جس انسان کو غصہ آتا ہے تو ایڈرینالین اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور دماغ کا وہ حصہ جو بائیں آنکھ کے اوپر ہے وہ چارجڈ ہو جاتا ہے، اس میں خون جاتا ہے
اور اس کی وجہ سے انسان کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک ہارمون ہے ایسیٹائلچولین، اس کے کم ہونے سے غصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ سائنس نے ثابت کیا کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کو ہارٹ اٹیک 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ہارٹ اٹیک کے چانسز 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اور کارنری آرٹری جو ڈیزیزز ہیں وہ دگنی ہو جاتی ہیں اگر انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ غصے کا زیادہ ہونا سگریٹ پینے والے کو اتنا نقصان سگریٹ سے نہیں ہوتا، موٹے بندے کو موٹاپے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا غصہ کرنے والے کو غصے سے نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ غصے سے سر درد زیادہ ہو جاتا ہے اور کمر درد بھی زیادہ ہوتا ہے، انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، انسان کو رات کو نیند نہیں آتی، اور عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا غصہ کم ہوتا ہے، یعنی تجربہ بڑھ جاتا ہے، پختگی بڑھ جاتی ہے، تو انسان کا غصہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ غصہ 13 سال سے لے کے 33 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ 20 سال بہت غصے والی عمر ہوتی ہے، 13 سے لے کے 33 تک غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اگر کسی انسان کو 60 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی غصہ آئے تو یہ کسی سخت بیماری کی دلیل ہوتی ہے۔ جو بچے ویڈیو گیم زیادہ دیکھتے ہیں تو سائنس نے ثابت کیا کہ ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، اور جو بچے فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ فاسٹ فوڈ میں ایسے کنٹینٹس ہوتے ہیں جو بچے کو موڈی بنا دیتے ہیں، اور موڈی بچے کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ غصہ مرد اور عورت کے اندر مختلف اثرات پیدا کرتا ہے۔ عام طور پہ مردوں کو غصہ تیز آتا ہے اور جلدی ظاہر ہو جاتا ہے، اور عورتوں میں عام طور پر میٹھا غصہ ہوتا ہے مگر لمبا دیر تک رہتا ہے۔ یہ مرد اور عورت کے غصے کے درمیان فرق ہے۔ جب مرد غصے میں آئے تو عورت کو چاہیے کہ اس کی وجہ کو ضرور تلاش کرے کہ کس بات سے میرے خاوند کو غصہ زیادہ آ رہا ہے، اس لیے کہ مرد غصے میں جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، عورت غصے میں جب کوئی بات کر دیتی ہے تو وہ فقط دھمکی ہوتی ہے، کرتی نہیں ہے۔ تو عورت اگر غصے میں کوئی دھمکی دے تو آپ سمجھ لیں کہ ہونا نہیں ہے، اور اگر مرد دھمکی دے تو عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کر دے گا۔ چنانچہ کتنے لوگ غصے میں آ کے بیوی کو کہتے ہیں میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو بیوی اس کا نوٹس نہیں لیتی اور واقعی کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو طلاق ہو بھی جاتی ہے۔ جس طرح مردوں کو غصہ آئے تو بیوی کو وجہ تلاش کرنی چاہیے، اسی طرح اگر بیوی کو غصہ آئے تو خاوند کو بھی اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ میرے کس عمل کی وجہ سے بیوی کو غصہ آیا، اور جب بھی بیوی کو غصہ آئے تو اس کے نیگیٹو ایفیکٹ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ دیر کے بعد غصہ ختم ہو جائے اس سے پیار سے بات کریں، اس کو اچھا کھانا کھلائیں، کوئی اچھا گفٹ دیں، اس کے ساتھ محبت کا وقت گزاریں۔ عورت کی طبیعت بچے کی مانند ہے، غصے میں بھی جلدی آ جاتی ہے مگر جلدی غصہ ختم بھی کر جاتی ہے۔ تو اگر آپ ان باتوں کا خیال کریں گے تو بیوی کا غصہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ ایک جگہ 1000 سے زیادہ انسانوں پر تجربہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ مرد انتقام کا بدلہ زیادہ لیتا ہے اور عورت اتنا انتقام غصے میں نہیں لیتی۔ انسان جو کھاتا پیتا ہے اس کے کھانے کا بھی اس کے غصے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان غصے کی حالت میں ہو تو اس کو 4 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک، اسے مرچیں کم کھانی چاہیے۔ جو لوگ مرچ زیادہ کھاتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس لیے شاید عورتوں میں جب کسی کو غصہ زیادہ آئے تو اس کو مرچ کہتے ہیں کہ یہ تو مرچ کی مانند ہے۔ جو لوگ کافی پیتے ہیں ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال کرنے سے بھی غصہ بڑھ جاتا ہے۔ جو ملک پروڈکٹ زیادہ استعمال کیے جائیں تو اس سے بھی غصہ بڑھتا ہے، اور جو لوگ زیادہ میٹھا کھانے کے عادی ہوں وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔
چنانچہ چند چیزیں جو غصے کو بڑھا دیتی ہیں، سائنس نے ثابت کیا کہ مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، اس کے کھانے سے غصہ زیادہ آتا ہے۔ جو لوگ آرٹیفیشل شوگر استعمال کرتے ہیں، مصنوعی شوگر، ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ جو لوگ کیفین زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ فاسٹ فوڈ زیادہ کھانے والے لوگوں کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں میگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ اگر وٹامن بی کی ڈیفیشنسی ہو تو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہو تب بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ کچھ ایسے بھی کھانے ہیں کہ جن سے غصہ کم ہو جاتا ہے، مثلا پروٹین کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، بادام کھانے سے، اخروٹ کھانے سے، مچھلی کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، انڈا کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، وائٹ میٹ چکن کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، اور جو سیڈز ہیں، بیج، ان کے کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جن میں اومیگا 3 ہو اس کے کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔ جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں ان کو اپنے ذہن پر بہتر قابو نصیب ہوتا ہے۔ سائنس نے ثابت کیا کہ جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں، مثلا ایک دن میں 8 سے 10 گلاس پانی پیتے ہیں، ان کو بھی غصہ کم آتا ہے، اور جو ہربل ٹی استعمال کرتے ہیں ان کو بھی غصہ کم آتا ہے۔ وٹامن بی میں B6، B9 اور B12 یہ وہ وٹامن ہیں کہ جن کے کھانے سے انسان کے نروس سسٹم پہ کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے۔ میگنیشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ چنانچہ ملٹی وٹامن اگر استعمال کیا جائے غذا میں تو 37% انسان کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ازدواجی زندگی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، تو ذرا اس کی بھی تفصیلات سن لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ عام طور پر میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ وربل اٹیک کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، تو یہ غصے کا سبب زیادہ بنتی ہے۔ چنانچہ خواہ مخواہ کا شک کی بات بنیاد پہ کوئی الزام لگا دینا یہ اچھا نہیں ہوتا، اور اگر میاں بیوی دیکھیں کہ دوسرا غصے میں ہے تو ایک غصے میں ہو تو دوسرے بندے کو اس وقت ٹھنڈا مزاج اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک دھاگا ہے، ایک سرا ایک نے پکڑا ہے، دوسرا دوسرے نے، اگر دونوں کھینچیں گے تو دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک کھینچے اور دوسرا دھاگا ڈھیلا چھوڑ دے تو دھاگا نہیں ٹوٹتا۔ یہ شادی کا بندھن بھی دھاگے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ایک وقت میں میاں بیوی دونوں غصے میں آ جائیں گے تو یہ دھاگا جلدی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کمپلینٹ زیادہ کرنا، ایک دوسرے پر ایکوزیشن زیادہ کرنا، الزام تراشیاں زیادہ کرنا، یہ چیز غصے کو بڑھا دیتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو سنے بھی زیادہ، اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کی کیفیت کو ایکسپریس بھی زیادہ کریں، یعنی لسن اینڈ بی ہرڈ، یہ چیز فائدہ دیتی ہے۔ دل کے اندر بات نہیں رکھنی چاہیے، مگر کرتے ہوئے اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے۔ شادی شدہ زندگی میں کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے، لہذا بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیخنا چلانا زیادہ ہوتا ہے، یہ بری چیز ہے۔ اگر غصہ ہو تو دوسرے کو فوراً بتا دیں کہ مجھے اس بات کے اوپر غصہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ازدواجی زندگی میں پازیٹیو چیزوں کو زیادہ سوچے، نیگیٹو چیزوں کو نہ سوچے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی چیز بری لگے تو تم اس کی اچھی باتوں پر غور کرو، تمہیں اس میں بہت ساری اچھی خوبیاں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو اوورآل انسان کو دیکھنا چاہیے، کسی ایک بات کو لے کے اسی کے اوپر غصہ کر لینا یہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ کرتے ہوں، عام طور پہ ان کے درمیان غصہ کم ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں جو دوسرے کو بتا دے کہ مجھے غصہ ہے، وہ انسان مخلص ہوتا ہے۔
اگر بیوی بتا دے تو وہ مخلص ہے، اگر خاوند بتا دے تو وہ مخلص ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ہمیشہ کمپرومائز کو مقدم کرنا چاہیے۔ اٹس ناٹ اونلی یو، اٹس 3 آف یو۔ جب میاں بیوی کے درمیان غصہ ہو تو وہ صرف ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ 3 بندوں کا مسئلہ ہوتا ہے، خاوند کا، بیوی کا، اور تیسرا اولاد کا۔ ان کے غصے سے اولاد بھی ایفیکٹ ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں کچھ ایسے الفاظ ہوں جو دوسرے بندے کے غصے کو کم کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آج موسم خراب ہے، تو موسم خراب ایک کوڈ ہے جس سے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا بندہ غصے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پرابلم کو سالو کریں، پرابلم کا حصہ نہ بنیں۔ شادی شدہ زندگی میں ایک بہتر اصول کہ جب خامد کہہ دے میں غصے میں ہوں تو بیوی اس کو اس وقت مت منائے، اس وقت ایک طرف ہو جائے۔ یہ 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے غصے کا، عام طور پہ نارمل 15 منٹ میں اس کے دماغ میں جو گرمی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور پھر وہ محبت پیار کے موڈ میں آ جائے گا۔ اسی طرح بیوی اگر کہہ دے کہ غصے میں ہوں تو 15 منٹ آپ آگے پیچھے ہو جائیں، 15 منٹ کے بعد وہ خود مسکراتی ہوئی آپ کے پاس آ جائے گی۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ غصے میں ہوتا ہے اور دوسرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسی وقت یہ خوشی کا اظہار کرے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایسے وقت میں عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ بچوں کے اندر بھی کئی مرتبہ غصہ بہت ہوتا ہے۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بچے عام طور پر ماں باپ سے غصہ سیکھتے ہیں۔ ایگریشن از لرنڈ بیہیویئر۔ اگر ماں باپ غصہ زیادہ کرتے ہوں تو اولاد بھی غصہ کرنا سیکھ لیتی ہے، تو وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب انسان غصے میں ہو تو اس وقت بچے کو پنش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصے میں انسان ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ بعض عورتیں غصے میں شاؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں کہ ماما شاؤٹ۔ بچوں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاتھ اٹھانا، ان کو ہٹ کرنا، بیٹ کرنا، یہ چیز نہایت بری چیز ہے۔ کسی کو مارنا یہ اس کا حل نہیں ہے۔ مار سے انسان اصلاح نہیں کرتا بلکہ دوسرے بندے کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ تو بچوں کے دل میں بھی ماں باپ سے نفرت آ جاتی ہے۔ جب بچہ کوئی غصہ کرے تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچہ غصہ کیوں کر رہا ہے۔ بعض اوقات بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں، لہذا وہ غصہ کرتا ہے۔ اصل میں وہ اٹینشن چاہتا ہے یا کوئی کام کروانا چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ ماں باپ بچے کو اگنور کرتے ہیں، اس پر بچے کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ چنانچہ ایک بچے نے اپنے مصروف باپ سے پوچھا کہ ابو آپ 1 گھنٹے میں کتنا تنخواہ کماتے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ یہ کیا ایریلیونٹ کوسچن آپ نے مجھ سے پوچھ لیا۔ اس نے کہا ابو بتا دیں۔ اس نے کہا میں 1 گھنٹے میں $5 کماتا ہوں۔ تو یہ سن کے بچہ خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے نے کہا ابو مجھے آپ $2 دیں گے؟ اس نے کہا کیوں، مجھے ضرورت ہے۔ تو باپ نے اس کو $2 دے دیے۔ بچہ تمہیں یہ کیوں چاہیے؟ اس نے کہا ابو میرے پاس $3 پہلے سے ہیں، $2 آپ دے دیں، میرے پاس $5 ہو جائیں گے۔ یہ $5 میں آپ کو دوں گا، آپ کل 1 گھنٹہ اپنی ڈیوٹی سے پہلے آف کر کے آ جائیں اور میرے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ اب ہے ایفیکٹو اینگر مینجمنٹ، کہ انسان اپنے غصے پہ کیسے قابو پائے، اس کا انتظام کیسے کرے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اپنے غصے کے بارے میں سوچیں کہ میرا غصہ کس درجے کا ہے۔
معمولی درجے کا ہے تو برا نہیں، درمیانے درجے کا ہے تو مناسب نہیں، اور اگر بہت زیادہ غصہ ہے تو یہ بیماری کی علامت ہے۔ اپنے غصے کو ریٹ کرنا چاہیے۔ جب انسان کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ یہ جگہ بدل لے۔ مثلا ایک کمرے میں ہے، غصہ آ گیا تو دوسرے کمرے میں چلے جائے، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں چلا جائے، اور اپنے سبجیکٹ کو بدل لے۔ مثلا کسی بات پہ بات کرتے ہوئے غصہ آیا تو اب ٹاپک کو بدل لیا جائے۔ پھر غصہ جب آتا ہے تو اس کا ریسپانس 15 منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی 15 منٹ برداشت کر جائے تو اس کے غصے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف 15 منٹ کا کھیل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آئے اور وہ واقعی اس کا علاج کرنا چاہتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ ایک ڈائری مینٹین کریں اور اس میں لکھیں کہ مجھے غصہ آیا اور کیوں آیا۔ ڈائری مینٹین کرنے سے وہ جب اپنی ہسٹری کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ جو لوگ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں ان کی باڈی کے اندر ہیپی ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو غصہ کم آتا ہے۔ انسان نے جب کوئی بات کرنی ہو تو وہ پہلے سوچے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ غصے میں آئی کا لفظ استعمال کرنا بہتر ہے بنسبت یو کا لفظ استعمال کرنے سے، کیونکہ عام طور پہ انسان غصے میں یو کا لفظ زیادہ استعمال کرتا ہے۔ یو ڈیڈ دس، یو آر لائک دس، تو یو کی بجائے آئی کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں گرج نہ رکھے، غصے کا ایفیکٹ نہ رہنے دے، اس کو فوراً اپنے دل سے نکال دے۔ بعض اوقات غصے کو ختم کرنے کے لیے کچھ علمی نکات یا دلچسپ لطیفے یہ بھی فائدہ دے جاتے ہیں۔ وہ خامد اچھا ہوتا ہے جو میاں بیوی جو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کا وقت گزارے، اس کا دل خوش رکھے اور وقتاً فوقتاً اس کو ہنسائے۔ غصے کی حالت میں گہرا سانس لینے سے بھی غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈیپ بریتھ جس کو کہتے ہیں نا، چونکہ اس سے زیادہ آکسیجن جاتی ہے اور وہ آکسیجن انسان کے دماغ کو نارمل کر دیتی ہے۔ جو لوگ 7 گھنٹے کی نیند حاصل کرتے ہیں تو عام طور پہ ان کو بھی غصہ کم آتا ہے۔ جو لوگ شارٹ آف سلیپ ہوتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی کنڈیشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے یہ باتیں پریکٹیکلی سمجھا دیں۔ چنانچہ پہلی چیز ہے کہ غصے کی حالت میں پازیٹیولی ایکٹ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک ام المومنین نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ دیا کہ تم تو یہودیہ ہو، چونکہ وہ یہودی خاندان سے تھیں تو ان کو یہودیہ ہونے کی ٹونٹ کر دی۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے تمہیں یہودیہ ہونے کا طعنہ دیا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم جواب میں یوں کہتی کہ میرے والد ہارون علیہ السلام تھے، میرے انکل حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اب میرے خاوند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا خوبصورت انداز تھا ان کی جواب دینے کا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ غصہ دلائے تو ہمیں اس کے جواب میں پازیٹیو طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ابن عمر لانو نے کہا ہے کہ قحطان قبیلے سے بادشاہ بنے گا۔ تو سیدنا معاویہ لانو نے جواب میں فرمایا کہ ایسی بات جاہل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا الائمۃ من القریش، کہ جو امام ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے، یعنی پازیٹیو طریقے سے اس کا جواب دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ
مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خوش کب ہوتی ہیں اور ناراض کب ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تو آپ رب محمد کہہ کے قسم اٹھاتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو رب ابراہیم کہہ کے قسم اٹھاتی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ذہین تھیں، جواب میں کہنے لگیں، اچھا میں غصے کی حالت میں آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں نہ چھوڑتی۔ ایسی بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہو گیا۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ عقل مندی سے کام لے اور غصے کی حالت میں ایسی بات کرے کہ اگلے کا غصہ ختم ہی ہو جائے۔ ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ غصے میں تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، اچھا ہم کوئی حکم بنا لیتے ہیں جو فیصلہ کر دے۔ تو پوچھا کہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح کو جج مانتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا عمر لانو کو اپنا حکم مانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ پوچھا اچھا ابو بکر صدیق لانو کو حکم مانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان کے اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق لانو تشریف لے آئے، چونکہ محرم تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اندر بلا لیا۔ عائشہ صدیقہ لانہ بھی مطمئن تھیں کہ اچھا میرے ابو ہی ہیں نا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بات بتاؤ۔ جب وہ بات بتانے لگیں تو ان کی آواز میں ذرا غصہ تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر عنہ تو نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، ان کو یہ غصہ کہاں برداشت تھا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب غصے سے بات کی تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ اب جب ایک تھپڑ لگ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا مارنا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچا لیا اور فرمایا ابو بکر ہم نے تو آپ کو حکم بنایا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم بیٹی کو مارنا شروع کر دو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق لانو واپس آ گئے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے دیکھا اور فرمایا کہ دیکھا بوڑھے کے دوسرے تھپڑ سے میں نے تمہیں بچا لیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی قاضی غصے کی حالت میں ہو تو اس وقت وہ ججمنٹ نہ دے، فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ اس حالت میں اس کی ججمنٹ جو ہے وہ باعث ججمنٹ ہوتی ہے۔ کیا خوبصورتی ہے ہماری شریعت کی کہ جس نے اتنے ڈیپ لیول پہ اتر کے بھی گائیڈنس دی ہے کہ کوئی بھی جج غصے کی حالت میں اپنی ججمنٹ نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے منی سی عائشہ، کیونکہ چھوٹی تھیں عمر میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے منی سی عائشہ، اور پھر نبی علیہ السلام نے دعا دی اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل سے غصے کو نکال دے اور اس کو تکلیف سے بچا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ تین باتیں فرمائیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل سے غصے کو نکال دے، اور اے اللہ اس کو تکلیف سے بچا لے۔ جو بندہ غصے میں ہوتا ہے وہ تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تین فکرے کہہ کر غصے کی حقیقت کو کھول دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پہ غصہ آیا تو وہ مسجد نبی تشریف لائے اور دیوار کے ساتھ صحن میں زمین کے اوپر ایسے ہی لیٹ گئے، مٹی ان کے جسم سے لگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا یہ ابو تراب، ابو تراب کا مطلب مٹی، مٹی کی نسبت سے ان کو پکارا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو غصہ تو آتا ہے، مگر غصے میں انسان کو چاہیے کہ وہ الگ ہو جائے اور تھوڑا سا وقت گزار لے تو غصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت نازک مزاج بنایا تھا۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا اثر تھا۔ کوئی چیز بھی تھوڑا اپنے ترتیب سے ہٹ کے ہوتی کہ ان کی طبیعت بیزار ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے بادشاہ آیا، وقت کا بادشاہ، تو بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کو پیاس لگی تو اس نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں پانی کے گھڑے سے پانی پی لوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ بادشاہ اٹھا اور اس نے پیالے میں پانی ڈالا۔
جب پیالہ گھڑے کے اوپر رکھا تو وہ ٹھیک نہ رکھا، تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیا۔ اب اس سے حضرت کے طبیعت کے اندر ناگواری ہوئی کہ بھئی چیز رکھنی تھی تو ترتیب سے رکھتے، بے ترتیب چیز کیا رکھی۔ چنانچہ بادشاہ جب اٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس خادم کوئی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خادم بھیج دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اپنا تو یہ حال ہے کہ تمہیں پیالہ رکھنا نہیں آتا، اگر تمہارا خادم میرے پاس آ گیا وہ میرا کیا حال کرے گا۔ چنانچہ ایک عورت نے حضرت کو رضائی بھیجی، اور وہ رضائی کی جو سلائی کی لائن تھی وہ ٹیڑھی تھی۔ حضرت نے وہ رضائی اپنے اوپر لی اور رات کو نیند نہیں آئی۔ کس وجہ سے نیند نہیں آئی؟ کہ سلائی کی لائن سیدھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے بستر بنایا تو حضرت کو رات کو نیند نہ آئی۔ پوچھا کہ حضرت کیوں نیند نہیں آئی؟ فرمایا اس لیے کہ اس بستر کے نیچے کچھ تھا۔ جب انہوں نے بستر اٹھا کے دیکھا تو نیچے گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا، گندم کے دانے کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام دیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک کشف عطا فرمایا ہے، اور میں اس کشف کی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ تو ایسے بزرگ تھے، مگر اللہ نے ان کو اپنی صفت جمال کا جو ہے وہ نمونہ عطا کیا تھا۔ کوئی چیز جو جمالیات کے خلاف ہوتی ان کی طبیعت کو بیزار کر دیتی تھی۔ اللہ کی شان یہ کہ طبیعت ایسی تھی، اور ان کو الہام ہوا کہ آپ فلاں عورت سے اگر نکاح کریں گے تو آپ کے درجات بڑھیں گے، اور وہ عورت ایسی تھی جو غصے کی بہت تیز تھی۔ چنانچہ حضرت مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے نکاح کیا، اور اس کے غصے پر صبر کیا، اور اس کے غصے پر صبر کرنے پہ اللہ نے ان کو ولایت کا وہ مقام عطا فرما دیا۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے اگر بیوی خاوند کے غصے پر صبر کرے تو اسے ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر خاوند بیوی کے غصے پہ صبر کرے اللہ اسے ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے غصے میں ڈیل کر لینا، اس کو برداشت کر لینا، یہ اصل انسانیت ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے غصے کا لفظ استعمال فرمایا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے کو کس طرح پی جاتے تھے، اس کی ایک بہترین مثال کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں رات گزارنی تھی۔ تو ایک اور ام المومنین جو کھانا بہت اچھا پکاتی تھیں، انہوں نے کھانا بنایا اور انہوں نے ایک پیالے میں کھانا ڈال کر نبی علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بڑی غیرت آئی کہ بھئی میری باری کا دن ہے تو ساری خدمت میں کروں گی، دوسری بیوی کیوں اپنا کھانا بنا کے بھیج رہی ہے میری باری کے دن۔ چنانچہ جو آدمی کھانا لے کے آیا جب وہ دینے لگا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے اتنا بے دلی سے کھانا لیا کہ وہ پیالہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب جب پیالہ ٹوٹ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی غصہ نہیں دکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا برتن اٹھایا اور جو کھانا تھا وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا، اور جو برتن ٹوٹا تھا اس کے بدلے ایک اور برتن گھر سے اٹھا کے دے دیا، اور اس کو کہا غارت امو کے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی اس لیے یہ برتن ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم کبھی اس مثال کو اپنے اوپر چسپاں کر کے دیکھیں کہ ہماری بیوی کبھی اس معاملے میں ایسے مس بیہیو کرے، ہم تو ایک طوفان کھڑا کر دیں گے، یہ بدتمیز ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، یہ بیوقوف لڑکی ہے، یہ تو بیوی رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا صلواتیں سنائیں گے۔ مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو سمجھتے تھے، انہوں نے اس معاملے کو کتنا آسان بنا دیا کہ برتن ٹوٹنے کے بدلے میں برتن دے دیا، اور ان کو سمجھا دیا کہ بھئی ان کو غیرت آ گئی تھی، اور اس بات کو اتنا آسان طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی ایسی بات کو بھی برداشت کر سکتے تھے تو ہم تو بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں۔ تو اس غصے کی وجہ سے پھر ہم ولایت کے مقامات کو حاصل کرنے سے جو ہے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ صحیح طرح چل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اونٹ کو
قرض کر دیا، یعنی اس پر لعنت بھیجی، تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا اب آپ اس اونٹ سے نیچے اتر جائیں، آپ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، آپ کو اس سواری پر سوار ہونے کا حق نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ بیوی پہ غصہ کرتے ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ محبت بھرے لمحات بھی مت گزاریں، اس لیے کہ اگر محبت بھرے لمحات گزارنے ہیں تو پھر اس پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ عورتیں غصے میں بد دعا زیادہ کرتی ہیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ عام طور پر نوجوان بھائی بہنوں کو غصہ زیادہ دلاتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کو بد دعائیں زیادہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہن کے چہرے پہ دانے نکل رہے تھے جو جوانی کی ابتدا میں سب لوگوں کے چہروں پہ نکلتے ہی ہیں، تو ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ تم اپنے منہ کو دھویا کرو اور اس پر کوئی پالیوٹڈ چیز نہ لگاؤ۔ چنانچہ بھائی کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہن کے چہرے پر کوئی ایسی چیز نہیں لگنی، تو آتے جاتے وہ کبھی بہن کے چہرے پہ انگلی لگاتا، کبھی ہاتھ لگاتا، اس کو غصہ دلاتا۔ یہ بھائیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بہنوں کو غصہ دلا کے خوش ہوتے ہیں، مگر ایسے موقع پہ بہنوں کو برداشت کرنا چاہیے اور ان کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بد دعائیں دیتی ہیں اور غصے میں کہی ہوئی باتیں بھی بعض اوقات اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غصے کی حالت میں تم بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ غصے کی حالت میں کی ہوئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کئی مائیں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں اور وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک عورت تھی جو گلیوں کے اندر تنکے چنتی تھی اور محلے کے سارے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے، کچھ بچے اس کو کوئی کنکر پتھر بھی مار دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، مگر امی مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی مذاقیہ بات نہیں کرنی اور کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ تو میں ہمیشہ امی سے پوچھتا تھا امی وجہ کیا ہے؟ امی کہتی تھی کہ ہاں کوئی وجہ ہے جس سے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اس عورت کے ساتھ ایسا نہ کرنا، یہ بہت غمزدہ عورت ہے۔ تو چھوٹی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ سارے محلے کے لڑکے اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ہی کیوں منع کیا جاتا ہے۔ جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تب امی نے ایک دن بات سمجھائی کہ اصل میں یہ اس محلے کی ایک عورت تھی، اللہ رب العزت نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اب وہ بیٹا چھوٹا تھا اور اس کو ماں سے بہت اٹیچمنٹ تھی۔ بعض بچے ماں کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتے ہیں، ان کو گودوں کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت امی ہمیں اپنی گود میں ہی لیے رکھے۔ وہ بچہ بھی اسی طرح کا تھا۔ ایک دن ماں کوئی کام کرنا چاہتی تھی جیسے کپڑے دھونے یا کوئی گھر کی صفائی کرنی، اور بچہ چپکا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے بچے کو فیڈر دیا اور اس کو ڈانٹا کہ اچھا میں اب کام کرنے لگی ہوں، اب تم نے میرے پیچھے نہیں آنا۔ بچے نے فیڈر پیا اور پھر وہ ماں کے ساتھ آ کے چپک گیا۔ اس پر اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے بچے کو کہا کہ میں تو تمہیں سلا کے آئی تھی، تم کیوں پھر میرے پاس آ گئے؟ اور غصے میں یہ لفظ کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں سلایا تھا، تم سو ہی جاتے تو اچھا تھا۔ یہ اس نے غصے میں بات کر دی کہ سو ہی جاتے تو اچھا تھا، چنانچہ اللہ نے اس کی اس بد دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بچہ بڑا نیک بنا اور بڑا قابل بنا، اسکول میں بھی وہ فرسٹ آتا اور سارے محلے والے اس کا نام لے کے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ دیکھو تم بھی ایسے قابل بنو جیسے وہ بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے بزنس کیا اور اللہ کی شان کہ اس کا بزنس بھی بہت اچھا ہوا۔ پورے محلے میں وہ بچہ ایک ماڈل سمجھا جاتا تھا، ہر ماں باپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ چنانچہ وہ بچہ شکل میں بھی خوبصورت تھا، اس کی تعلیم بھی بہت اچھی اور اس کا کاروبار بھی بہت اچھا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو ماں نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کا انتخاب کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب شادی کی سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی میں ابھی 3 دن باقی تھے، گھر کا فرش دھویا گیا اور یہ بچہ کسی کام کے لیے ذرا تیز چلتا ہوا وہاں سے جب گزرا تو اس کا پاؤں پھسلا، یہ سر کے بل گرا اور اس بچے کی وفات ہو گئی۔ اللہ نے دعا ماں کی قبول کی تھی بچپن میں، مگر اللہ نے اس وقت پھل نہیں کاٹا۔
اللہ نے اس پھل کو پکنے دیا. اے میری بندی تو نعمت کی ناقدری کرتی ہے, میں اس پھل کو پہلے پکاؤں گا, اور جب یہ بہترین پک کے تیار ہو جائے گا اور لوگ اس کی جوانی کو دیکھیں گے, کاروبار کو دیکھیں گے, اخلاق کو دیکھیں گے, میں اس وقت اس پھل کو کاٹوں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے میری کس نعمت کی ناقدری کی. تو غصے میں کئی مرتبہ مائیں بد دعائیں دے دیتی ہیں, الفاظ کہہ دیتی ہیں, اور وہ یہ نہیں جانتی کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں. چنانچہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 خاص باتیں. پہلی بات کہ جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور انسان کا غصہ کم ہو جائے. دوسرا پوائنٹ کہ انسان غصے کی حالت میں خاموش ہو جائے. حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم چپ ہو جایا کرو. تیسرا پوائنٹ کہ غصے میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, اور پھر بھی غصہ نہ ختم ہو تو اپنی جگہ کو بدل لے. پھر غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مسکرا کے بات کرنے کی کوشش کرے. گو یہ مشکل ہے مگر غصے میں مسکرانا اللہ کو پسند آتا ہے. ایک اعرابی دیہاتی آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس نے چادر کھینچی. چادر کھینچنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, مگر نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اس کو کچھ مال دے دو, یہ مجھ سے کچھ مال مانگنا چاہتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ دیکھو غصے کی حالت میں بھی انسان کو اگر اپنے اوپر کنٹرول ہو تو وہ مسکرا سکتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو شخص غصہ پیے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور کر دیں گے. غصہ انسان کے ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیحت پوچھی, اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرما دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب, تم غصہ نہ کیا کرو. چنانچہ جو شخص غصے کو پی لیتا ہے وہ اپنے شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے, اس کو ہرا دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے الجامع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو, جنت تمہاری ہو جائے گی. غصہ پینے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلا کر کہیں گے کہ تم دنیا میں غصے کا گھونٹ پی لیا کرتے تھے, اب جنت میں جاؤ اور جس حور عین کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو. غصہ پینا متقی لوگوں کی علامت ہے, محسنین کی علامت ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں سے کچھ تقسیم کر رہے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا غصے میں کہ آپ کو جتنا دینا چاہیے آپ ہمیں اتنا نہیں دیتے. حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے, انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, تو عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ سارا ختم ہو گیا. یعنی صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا, قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی تھی اور ان کو اپنے اوپر قابو نصیب ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان آئے, آپ نے باندی کو کہا کہ ان کو گرم شوربہ پیش کرو. جب وہ گرم شوربہ لے کر آئی تو دیکھ کہیں رہی تھی چل کدھر رہی تھی, پاؤں جو اٹکا تو گرم گرم شوربہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر آ کر گرا. آپ ذرا غور کریں, اگر کبھی گرم چائے جسم پر گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کی حالت میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس باندی کو غصے سے دیکھا, وہ بھی اسی گھر کی رہنے والی تھی, سمجھتی تھی. اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر کہا اچھا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اس نے پھر آگے آیت پڑھی والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینے والے. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا اچھا میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا. اس نے آگے لفظ پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین سے محبت فرماتے ہیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. ہمارے ان حضرات کو اپنے غصے پہ اتنا کامل کنٹرول حاصل تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی کنٹرول عطا فرمائے. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. آپ نے اس کو گرایا اور قریب تھا کہ خنجر سے اس کا کام تمام کرتے. اس نے حضرت علی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا. جب اس نے چہرے پہ تھوکا تو حضرت علی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ کافر بڑا حیران ہوا.
کہ میں نے تو آپ کے چہرے پہ تھوکا تھا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا. فرمایا کہ میں اس سے پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا. جب تم نے مجھے چہرے پہ تھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آ گیا. اب میں اپنی ذات کے غصے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو کیا کمال عطا فرمایا تھا کہ اس غصے کی حالت میں بھی وہ فرق کر سکتے تھے کہ یہ غصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ غصہ اپنے نفس کے لیے ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے, وہ ایک مرتبہ اپنے شاگرد کو مارنے لگے. تو جب شاگرد کو مارنے لگے تو شاگرد کہنے لگا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. وہ کہنے لگے میں تمہیں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں, یعنی جب غصہ کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا. اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے کہ نوجوانوں کو غصہ زیادہ آتا ہے, جو بچے والے ہوں, فیملی والے ہوں, ان کو غصہ زیادہ آتا ہے, جاہلوں کو غصہ زیادہ آتا ہے, اور جن کے پاس مال کم ہو ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں. چنانچہ ایک شخص نے کسی سے سوال کیا کہ واچ میں اور وائف میں کیا فرق ہوتا ہے, گھڑی میں اور بیوی میں کیا فرق ہوتا ہے. اس نے کہا جب واچ غصے میں آتی ہے تو سٹاپ ہو جاتی ہے, اور جب وائف غصے میں آتی ہے تو سٹارٹ ہو جاتی ہے. There was a short break at the hall. You can start from number 5 again. Point number 5. There was a break in the transmission. So number 5 point you can start again. Point number 5. Ji, point number 5. ساؤنڈ سسٹم میں بریک ہو گئی تھی تو نمبر 5 کے بعد آگے آواز نہیں گئی, تو اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. چھٹا پوائنٹ اپنے اینگر کو ڈیفیٹ کرنے کا. غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. 7واں پوائنٹ, ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے نصیحت پوچھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب, تم غصہ نہ کیا کرو. 8واں پوائنٹ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص غصہ پیے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے. 9واں پوائنٹ, غصہ پینے والا انسان اپنے شیطان کو ہرا دیتا ہے, اس کی جیت ہو جاتی ہے. 10واں پوائنٹ حدیث پاک میں ہے کہ تم غصہ نہ کیا کرو, جنت تمہاری ہو جائے گی. اور 11واں پوائنٹ کہ غصہ پینے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر کہیں گے میرے بندے تم غصے کا گھونٹ پی جایا کرتے تھے, جنت میں داخل ہو جاؤ اور جس حور عین کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو. 12واں پوائنٹ کہ غصہ پینا متقی لوگوں کی علامت ہے اور غصہ پینا محسنین نیکوکاروں کی علامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں سے کچھ تقسیم کر رہے تھے. ایک دیہاتی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو جتنا دینا چاہیے آپ ہمیں اتنا نہیں دیتے. تو اس بات پہ عمر لانو کی طبیعت میں غصہ آیا. حر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ساتھ تھے, انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی امیر المومنین وَآرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلوں سے اعراض کر لیجئے. تو عمر لانو کا سارا غصہ ہی ختم ہو گیا. صحابہ لانم کی یہ عادت مبارکہ تھی, قرآن کی آیت کو سنتے تھے فوراً اس کے مطابق عمل کرتے تھے. چنانچہ سیدنا حسین لانو کے گھر میں مہمان آئے, انہوں نے باندی کو فرمایا کہ ان کو گرم شوربہ پیش کرو. وہ گرم شوربہ لا رہی تھی اور اس سے تھوڑی کوتاہی ہوئی تو پاؤں اٹکا اور وہ پورا گرم شوربہ سیدنا حسین لانو کے اوپر آ کر گرا. آپ غور کریں, گرم چائے اگر جسم پر گر جائے تو کیا حال ہوتا ہے. اس وقت غصے میں آپ نے اس باندی کی طرف دیکھا, وہ باندی بھی اسی گھر کی پلی بڑی تھی. اس نے دیکھا کہ غصے میں ہے تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. تو سیدنا حسین لانو کا غصہ فوراً ختم ہو گیا. اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینے والے. تو سیدنا حسین لانو نے فرمایا اچھا میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین. تو سیدنا حسین لانو نے فرمایا اچھا میں نے تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسی طبیعتیں عطا فرمائی تھیں کہ ان کے اپنے غصے پہ ایسا کامل کنٹرول حاصل تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک کافر کو گرایا, لڑ رہے تھے, اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو چہرے پہ تھوکا تھا, آپ نے میرے اوپر خنجر کیوں نہیں چلایا. آپ نے فرمایا
میں اس سے پہلے اللہ کے لیے یہ خنجر چلانا چاہتا تھا، جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے اپنے اندر غصہ پیدا ہوا، میں اپنے نفس کی خاطر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ جب کسی بندے کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت وضو کر لے یا ٹھنڈے پانی سے نہا لے، اس سے انسان کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹیٹسٹکس نے یہ بات کھولی کہ جوانوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، جو بچے والے ہوتے ہیں فیملی والے ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، جو جاہل ہوتے ہیں ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، اور جن کے پاس مال کم ہوتا ہے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کہ وائف میں اور واچ میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کہ واچ جب خراب ہوتی ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے، اور جب وائف کا مزاج خراب ہوتا ہے تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر دیکھا ہے کہ عورت غصے میں آئے تو وہ بولنا زیادہ شروع کر دیتی ہے، بہت بولتی ہے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ ذرا دوبارہ سن لیجئے، غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ جب کسی کو غصہ زیادہ آئے تو وہ یہ سوچے کہ ہر منٹ کے 60 سیکنڈ میں نے خوشی کے ختم کر دیے غصے کی وجہ سے۔ انگریزی میں ایک کوٹیشن ہے کہ اسپیک وین اینگری اینڈ اٹ از دی بیسٹ اسپیچ یو ول ایور ریگریٹ آن اٹ۔ غصہ ایسا ایسٹ ہے کہ جس کنٹینر میں ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس پر غصہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ غصہ کرنے والے انسان کو خود نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ غصہ زیادہ نہیں کرتے۔ ایک بچے نے بوڑھے سے پوچھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا دل بڑا کر لو۔ اس نے کہا دل بڑا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا بچے ایک کپ چائے والا لاؤ اور پانی بھرو۔ بچہ چائے والا کپ لایا اور اس نے پانی سے بھر لیا، تو بوڑھے نے 1 چمچ نمک کی اس کے اندر ڈال دی، پھر اس کو کہا کہ اس کو پیو۔ بچے نے کہا یہ تو اتنا کڑوا کہ چکھا بھی نہیں جاتا۔ اس نے کہا اچھا ایک جگ لے کے آؤ۔ تو بچہ ایک بڑا جگ لے کے آیا، پانی کا بھر دیا، تو اس نے وہی نمک کا چمچ اس کے اندر ڈال دیا، کہا کہ اب پی لو۔ تو بچے نے کہا کہ یہ تو پورا گلاس پیا جا سکتا ہے۔ تو بوڑھے نے سمجھایا کہ دیکھو یہی دل کا فرق ہے، جب دل چھوٹا ہوتا ہے تو نمک اتنا ہی تھا مگر اتنا بٹر ہو گیا وہ پانی کہ چکھا بھی نہیں جاتا تھا، اور جب بڑا جگ تھا اور اس میں پانی زیادہ تھا اتنا ہی مقدار نمک کی ڈالی گئی مگر وہ کم نمکین ہوا اور پورا گلاس پیا گیا۔ تو انسان جب دل بڑا کر لیتا ہے تو غصے کے حال میں بھی اس کو غصہ کم آتا ہے۔ جن عورتوں کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنا دل بڑا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا برا ایفیکٹ انسان کے دل پہ رہتا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور سٹوری ہے، ایک بچے نے باپ سے کہا کہ ابا مجھے غصہ زیادہ آتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا یہ جو فلاں دیوار ہے نا، تم اس دیوار کے اوپر ایک کیل ٹھونک دیا کرو جب تمہیں غصہ زیادہ آیا کرے۔ تو بچے نے پہلے دن 35 نیل اس کے اندر ٹھونک دیے، پھر دوسرے دن اس نے 20 ٹھونکے، تیسرے دن 10 ٹھونکے، پھر 5 ٹھونک دیے۔ وہ اس دوران اپنے غصے کو کنٹرول بھی کرتا رہا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اس کو غصہ آنا بند ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابو اب مجھے غصہ بالکل نہیں آتا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا جب تمہیں غصہ کسی بات پہ نہ آیا کرے نا تو ایک کیل اس دیوار میں سے نکال لیا کرو۔ تو بچے کو جب غصہ نہیں آتا تھا تو اس نے کیل نکالنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ ساری دیوار کے کیل نکال دیے۔ پھر آیا ابو اب تو مجھے بالکل غصے پہ کنٹرول حاصل ہو گیا، اب میں غصہ بالکل نہیں کرتا۔ باپ نے کہا بیٹا اس دیوار کو ذرا دیکھو، تمہیں یہ پہلی جیسی نظر آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس پر تو سوراخ کے نشان بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا اگرچہ تم نے غصے پہ کنٹرول کر لیا لیکن جو سکار تھے وہ تو ابھی بھی دیوار پر باقی ہیں۔ جس بندے کو بار بار غصہ آتا ہے اگرچہ وہ غصے کو کنٹرول بھی کر لے اس کے دل پہ اس کا بیڈ ایفیکٹ تو ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اچھا انسان وہ ہے
جو جلدی غصہ نہ کیا کرے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جلدی غصہ کرنے والا نہ بنائے، اپنے غصے پہ کنٹرول عطا فرمائے، غصے کو پینے والا بنائے، اور قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے ہمیں اپنے غصے سے نجات عطا فرمائے، معافی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان ربی العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک ہم آپ کو اس طرح یاد نہ کر سکے. اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے اللہ جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ یہ رحمتوں کے ایام ہیں، اللہ ان رحمتوں کے ایام میں ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ رات توبہ کرتے ہیں، صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں. اے اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں. میرے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اللہ ان رحمت کے ایام میں اے اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے اندر سے رذائل کو دور فرما، اللہ بد اخلاقی کو دور فرما. اے اللہ غصے کو دور فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم دوسروں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ممکن ہے دوسرا ہمارے غصے کا جواب دے نہ سکے، اللہ اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم کسی قابل نہیں ہوں گے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں، اے اللہ آپ رحمت فرمائیں، ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول عطا فرما. اللہ آپ کے ایک برگزیدہ بندے کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اپنے اوپر قابو پانے کے لیے حاصل ہوئے ہیں. اللہ اپنے اوپر قابو عطا فرما. میرے مالک نہ ہماری آنکھ قابو میں ہے، نہ ہماری زبان قابو میں ہے، اللہ نہ ہمارا دل قابو میں ہے. اے اللہ اس رحمت والے ایام میں، ان رحمت بھرے لوگوں میں اے اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ میں نیک نہ بن
بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما، میرے مالک جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جس طرح آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے اللہ اس عشرے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، میرے مالک ہمیں بھی آگ سے خلاصی عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کیا سوچتے ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا، میرے مالک ہمیں قیامت کے دن اس طرح کی حیرت سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ دور بیٹھی مستورات ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ ان کے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ دنیا داروں کو دیکھا کہ گھر پہ عورتیں چل کے آ جاتی ہیں، لوگ قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں، اللہ آج تیری بندیاں تیرے در پہ حاضر ہوئی ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، میرے مالک اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا اے اللہ نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما، اے اللہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، میرے مالک اپنی رحمت سے آپ ہی انہیں اجر اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.